ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنها رضي الله تعالى عنها أنها كانت قد اتخذت على صابة لها سترا في تماسيه فأتاكه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فتخذت منه نمرقتين وكانتا في البيت يجلس عليهما متفق عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، فرماتے ہیں انہوں نے اپنے گھر کے صحابہ کا لفظ جو ہے وہ آپ انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں، دروازے کے علاوہ گھر کے اندر دیوار ہوتی ہے جہاں سے بندے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن وہاں دروازہ نہیں ہے، تو اس پر میں نے ایک پردہ لٹکایا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھاڑ دیا، اس پردے کو پھاڑ دیا، تو میں نے اس سے 2 چٹائیاں بنا لی، پردہ نہیں بنایا۔ اس کے بعد وہ چٹائیاں ہمارے گھر میں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھتے بھی تھے۔ یعنی کوئی ایسی تصویریں ہوتی ہیں جن کو اگر آپ نیچے بچھا دیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن سامنے جو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ ایسی تصویریں ہوگی جو کسی جاندار کی نہیں ہوگی، وہ تو کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ تصویریں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پردہ استعمال نہیں کیا، پھاڑ دیا، لیکن چٹائی کے طور پر جب نیچے بچھی ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی اور اس کو استعمال بھی کی۔ وَأَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج فی غزوۃ فأخذت نمطا فستترت علی الباب فلما قدم فنمت فجذبه حتى أتكه ثم قال إن الله لم يأمرنا أن نقصف الحجارة والطين متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے تشریف لے گئے، تو میں نے ایک چٹائی خریدی اور اس کو بطور پردہ جو ہے وہ دروازے پر لٹکا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آپ نے اس کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے کھینچا حتیٰ کہ اس کو پھاڑ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم مٹی اور پتھروں کو کپڑے پہناتے رہیں، تم نے مٹی اور پتھروں کو یہ کپڑا پہنایا۔ یہ کپڑے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ستر پوشی کے لیے بنائے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین یداہئون بخلق اللہ متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کا ہوگا جو تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت کرتے ہیں، یعنی جو چیز جیسے اللہ بناتا ہے وہ شوق کرتے ہیں بھی ہم بھی ایسے بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو چیز اللہ تعالیٰ بناتا ہے، آپ کی سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے
کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ بناتا ہے صرف اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، اس کی نہیں بنا سکتا۔ کسی درخت کا ایک پتا گر جائے تو آپ کی پوری سائنس، پوری کوشش کے باوجود اس کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ آپ کے جسم کا ایک بال اگر اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے تو اس کو انسان جو ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں۔ ہمارے زمانے میں لوگ اپنی بنائی ہوئی چیز کے لیے تخلیق کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے اس کو کچھ فوائد حاصل کرتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں اس کے لیے تخلیق کا لفظ بھی ہم نے یہ تخلیق کی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو صرف ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مشابہ لگتا ہے، ان کا عذاب بھی سخت سے زیادہ ہوگا۔ اور جو باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز تخلیق کر لی ہے، تخلیق کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں کو، ان کی خصوصیات، ان کے اثرات استعمال کر کے اپنے مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جو میڈیکل سائنس ہے وہ کیا کرتی ہے؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کے اثرات کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو پھر مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اپنے پاس سے کچھ نہیں بنا سکتے۔ جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں، پتھروں کی میں تاثیر ہوتی ہے، درختوں میں تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح جب سورج سے چوائیں نکلتی ہیں ان میں تاثیر ہوتی ہے۔ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں کو آپ کے علم کی انتہا صرف یہی ہو سکتی ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے زمین میں پھیلا دی ہیں ان کی تاثیرات کو معلوم کریں، کن کن فوائد کے لیے ان کو استعمال کر سکتے ہیں، کن کن ان کے اندر جو ہے وہ مضرات کون سے ہیں، تو ان کے مضرات سے بچنا اور ان کے فوائد کو استعمال کرنا آپ کے علم کی انتہا یہی ہو سکتی ہے۔ پیدا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول قال اللہ تعالی ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة او ليخلق حبة او شعيرة متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ یہ بات حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنی طرف سے نہیں کہی، اس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری تخلیق جیسی تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے میں تخلیق کرتا ہوں وہ بھی میری نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ اتنے ہی ماہرین ہیں، تخلیق کرنے کے شوقین ہیں، تو کائنات کی میں جو ایک ذرہ موجود ہے اس ذرے جیسی کوئی چیز پیدا کر دے، ایک ذرہ پیدا کر دے، ریت کا ایک ذرہ اللہ نے پیدا کیا، انسان پیدا کر سکتا۔ انسان اپنی ساری علمی ترقی کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے چیلنج دے رہے ہیں، یہ جو میری نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ذرہ پیدا کر کے دکھائیں۔ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، کوئی ایک دانہ پیدا کر کے دکھائیں، اور لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً، ایک جو پیدا کر کے دکھائیں۔ ذرہ پیدا نہیں کر سکتے ہو، دانہ پیدا نہیں کر سکتے ہو، ایک جو پیدا نہیں کر سکتے ہو، تو میری تخلیق کی مشابہت کرنے کی جرات کیوں کرتے ہو؟ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اشد الناس عذابا عند اللہ المصبرون، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جن لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا وہ کون ہیں؟
وہ لوگ ہیں جو تصویریں بناتے ہیں، کیونکہ تصویر بنانے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تخلیق سے مشابہت قرار دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور قیامت والے دن ان کا عذاب سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جہنم۔ قال ابن عباس فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع شجر فما لا روح فيه متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا، ہر مصور، ہر تصویر پر بنانے والا دوزخی ہوگا، دوزخ میں جائے گا۔ جو بھی صورت اس نے بنائی، تو تصویر اس نے بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس جیسی ایک چیز پیدا فرمائے گا جو یہ تو نہیں بنا سکتا، ایک نفس پیدا کرے گا اسی صورت کے مطابق جو اس نے بنائی تھی، اور وہ اس کو جہنم میں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی اس کی صورت کے مطابق وہ دوزخ میں اس کو عذاب دیتی رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تمہیں تصویریں بنانے کا بہت ہی شوق ہے تو درختوں کی تصویریں بناؤ، اور ایسی چیزوں کی تصویریں بناؤ جن میں روح نہیں ہے، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان کے جسم بناتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روح پھونکتا ہے، اس سے وہ زندہ ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزیں جو روح کے بغیر ہیں، جن کے اندر جان نہیں ہے، وہ آپ بنا سکتے ہیں، جن کے اندر جان ہے وہ آپ نہیں بنا سکتے۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جھوٹے کے احکام۔ جھوٹا کون سا ہے؟ پانی اگر قلیل ہو، قلیل کا لفظ جو ہے یا بطور اصطلاح ہے، جو پانی چل بھی نہیں رہا، بہ نہیں رہا، اور دا سے کم، دا سے ہمارے گھر کے اندر جتنے برتن ہوتے ہیں، آپ 10 ڈرم کی ٹینکی بھی لیں تو وہ بھی قلیل ہی ہے، وہ بھی قلیل ہی ہے۔ تالاب بھی جو 10 دردا سے کم ہوگا وہ بھی قلیل ہی ہے۔ اس سے اگر کوئی جانور پانی پی لے، منہ اس میں ڈال دے تو وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، اس کو سور کہتے ہیں، اس کے احکام ہے یہ۔ کچھ جھوٹے وہ ہیں جو پاک بھی ہیں اور پاک پڑھنے والے بھی ہیں۔ یہ تو کل پڑھا نہیں تھا، یہ کل پڑھا تھا، پڑھا تھا کل، یہ نہیں ہے؟ ہاں 4 کل پڑھی تھی۔ ہاں یہ پہلے وہ ہے جس سے جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والے بھی ہے، انسان یا وہ جانور، انسان، گھوڑا یا جو وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا جھوٹا پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ جس سے کتا وغیرہ یا خنزیر کوئی ایسا جانور پیے، وہ ناپاک ہے، وہ کسی قسم کے استعمال میں نہیں آ سکتا۔ اور تیسرا وہ ہے جو جس کا استعمال مکروہ ہے، دوسرا پانی اگر ہو تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ پانی ہے جس سے بلی یا ایسی مرغی نے جو کھلی رہتی ہے وہ اس سے پانی پی لے، تو ایسا پانی اگر آپ کے پاس ہے، دوسرا پانی موجود ہے، تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا چوتھا جو ہے وہ ماء مشکوک ہے، یہ وہ ہے جس سے گدے اور جو ہے وہ اس نے اپنا خچر نے پانی پیا ہو،
یہ وہ ہے کہ اگر اور پانی نہ ہو تو ایسے وضو کرو پھر تیمم کر لو. یہ 4 گل پڑھی تھی. اگر آپ کے پاس بہت سارے برتن پڑے ہیں، ان کے اندر پانی ہے اور ان میں سے کچھ پاک ہیں کچھ پلید ہیں، کچھ پاک ہیں کچھ پلید ہیں، تو آپ کو وضو کرنے کے لیے اور پانی پینے کے لیے دونوں صورتوں میں آپ کو طہری کرنی پڑے گی. طہری کا لفظ جو ہے اس کو غور کریں، یہ بہت کام آنے والا ہے. کوئی کام کرنے سے پہلے آپ اپنا دماغ دوڑاتے ہیں کہ اس میں کیا صحیح ہو سکتا ہے کیا غلط ہو سکتا ہے. تو یہاں آپ کے پاس پانی برتن پڑے ہیں جن میں پاک بھی ہیں اور پلید بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عقل اور دماغ عطا فرمائی ہے وہ بہت بڑی نعمت. یہاں آپ اس میں غور و فکر کریں گے اور جدھر آپ کی عقل فتویٰ دے گی آپ اس پر عمل کریں گے. اگر آپ نے یہ کام طہری کر کے یہ کام کیا تو آپ کی غلطی بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اسی طرح کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں آپ کے لیے قبلہ کی رخ کا تعین مشکل ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ طہری کریں، اپنی عقل اپنے دماغ سے فتویٰ طلب کریں، پوری کوشش کریں. اور پوری کوشش کرنے کے بعد اگر آپ نے الٹی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول کر لے گا. لیکن اگر سوچے سمجھے بغیر کریں گے تو نماز قبول سیدھا منہ کر کے کرتا بھی نہیں پتا، کیونکہ قبلے کا یقین ہونا ضروری ہے. تو تحریک کرنے کے بعد اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. جو مجتہد ہے وہ دین کے احکام میں غور و فکر کرتا ہے، اس کا دماغ صاف جو ہے وہ خالی ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث اور جو ادلہ شریعہ ہیں اس سے مسئلہ تلاش کرتے، پورا اپنا زور لگاتے. جہاں اس کی عقل فتویٰ دیتی ہے، جہاں اس کا دل مطمئن ہوتا ہے وہ فتویٰ دے دیتا ہے. اب وہ فتویٰ جو ہے اس نے اجتہاد کے بعد دیا ہے، وہ غلط بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. یہ آپ کی عقل کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قیامت والے دن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ فلاں پیر صاحب نے فلاں مولوی صاحب نے یہ فرمایا تھا، اور ساتھ آپ نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. پہلے آپ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کا فیصلہ میں خود نہیں کر سکتا، جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میری عقل یہاں نہیں پہنچ سکتی، پھر آپ کسی ایسے آدمی کو تلاش کرتے ہیں جس کے علمیت پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے. اس کی علمیت پر اعتماد کرتے ہوئے اگر آپ کام کریں گے تو آپ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ مجتہد ہے، وہ غلط بھی ہے تو آپ کی غلطی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، کیونکہ جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا. جو مجتہد تھا اس نے بھی اپنی عقل استعمال کی، آپ نے بھی اپنی عقل استعمال کی. لیکن اپنی عقل کو استعمال کیے بغیر، اپنی عقل کو استعمال کیے بغیر اگر آپ کسی کی بھی پیروی کریں گے تو قیامت والے دن جب آپ یہ کہیں گے فلاں کو دیکھ کر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا عقل نہیں میں نے تمہیں دی تھی، اتنی بڑی نعمت کا تم نے شکر ادا نہیں کیا. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ہر آدمی دوسرے آدمی سے یہ توقع رکھتا ہے کہ میرے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دے. جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہے، اپنے آپ پر بھی اور دوسروں پر بھی. دین لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا جبر کا مطلب کیا ہے کہ ہر انسان کو اپنی عقل سے کام لینے دو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بریلوی آ جاؤ، دیوبندی آ گیا، جو شیعہ آ گیا، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو علیحدہ علیحدہ بلائے گا، ہر آدمی کو علیحدہ علیحدہ بلائے گا. تم نے یہ کیوں نہیں کیا تھا؟ جب کوئی اس قسم کا بہانہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے عقل نہیں دی تھی. تو تحریک اپنے عقل کے استعمال کا نام ہے.
جب آپ اپنی عقل پوری اس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی عقل جو فتویٰ دیتی ہے وہ غلط بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، جو آپ کر سکتے تھے آپ نے اس کو کام کیا۔ تو اگر برتن ایسے ہوں تو آپ طہری کریں گے، اور طہری کرنے جو آپ کو جو سمجھیں گے برتن اگر زیادہ ہیں، زیادہ اگر پاک ہیں، کم پلیت ہیں تو آپ طہری کریں گے، لیکن اگر زیادہ پلیت ہیں اور کم پاک ہیں تو پھر آپ ان کو استعمال نہیں کریں گے، پھر آپ تیمم کریں گے، وہ پانی آپ کے، ہاں پانی پینے کے لیے آپ طہری کریں، پینے کے لیے وہ مجبوری ہے آپ کی، پینے کے لیے آپ طہری کر سکتے ہیں، لیکن وضو کے لیے آپ تیمم کریں گے، ان برتنوں کے پانی کو استعمال نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔